الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آج ہم تھوڑا سا درس ہم سن لیتے ہیں تنبیہ الغافلین سے حقوق والدین کے حوالے سے۔ فقہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ جس مومن کے والدین ماں باپ ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے صبح کرے تو اللہ رب العالمین مالک یوم الدین اس کے لیے دروازہ بہشت کے کھول دیتا ہے، اس کے لیے 2 دروازے بہشت کے کھول دیتا ہے۔ اگر ماں باپ میں سے ایک بھی ناراض ہو جائے تو پروردگار عالم بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ چاہ جائے گا وہ ظالم ہوں، فرمایا اگرچہ وہ ظالم کیوں نہ ہوں، یعنی کہ اگر کسی کے ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں اس پر کسی طرح کا، تب بھی وہ ان کو ناراض نہ کرے۔ اور جو ماں باپ کو صبح کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو دیکھیے اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی مرفوعاً روایت کی گئی ہے اور اس میں یہ الفاظ فاضل ہیں، فرمایا اگر وہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر کے صبح کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اگر ایک کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو ایک دروازہ کھولا جائے گا ورنہ دونوں دروازے کھولے جائیں گے۔ یعنی ماں باپ میں سے دیکھیے کہ اگر دونوں اس کے راضی ہیں تو دونوں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں ورنہ ایک، اور اگر وہ دونوں ہی ناراض ہوں تو اس کے لیے پھر جہنم کے دونوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت عطا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی الہی مجھے کوئی وصیت فرمائیے، حکم ہوا ہم تجھے تیری ماں کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی مجھے کوئی اور وصیت کیجیے، بارگاہ خداوندی سے حکم ہوا ہم تجھے تیری ماں کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پھر وہی عرض کیا تو حکم ہوا ہم تیرے والد کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے ہیں۔ یعنی اب جب انہوں نے پوچھا اللہ سے کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، کوئی ایسا حکم جو کہ میں ساری زندگی جس پہ عمل کروں، تو فرمایا 2 بار فرمایا کہ والدہ کے بارے میں اور تیسری دفعہ فرمایا کہ اپنے باپ کے حقوق کے بارے میں خیال کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ایک شخص نے حضور رسالت مآب نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جا ان کی حد درجہ خدمت بجا لا۔ حضرت فقہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس قول کی حجت و برہان ہے کہ ماں باپ کی خدمت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، اس لیے حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاد کو چھوڑنے اور والدین یعنی ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ در حقیقت جب تک ماں باپ اجازت نہ دیں تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نہ نکلیں، یہ بات اعتراض سے پاک ہے، اس لیے کہ غزوات میں جانے سے والدین کی خدمت افضل ہے۔ آپ دیکھیے کہ جہاد جیسا عظیم معرکہ بھی جس پہ آپ کو شہادت بھی مل سکتی ہے، غازی بھی لوٹیں تب بھی بہت سارا اجر ہے، وہ بھی آپ والدین کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اگر وہ آپ کو خوشی سے اجازت دیتے ہیں آپ جائیں، اگر نہیں دیتے تو ان کی خدمت کرنا وہ حدیث کے مطابق جہاد کرنے سے بھی افضل کام ہے۔ سب سے بہتر نیکی کون سی ہے؟ روایت ہے کہ ان کے پر دادا نے بارگاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہتر نیکی کون سی ہے؟ حضور سید عالم نور مجسم نے فرمایا ماں کی خدمت۔ پھر بارگاہ نبی میں عرض کی گئی تو فرمایا باپ کی خدمت، پھر فرمایا قریبی کی خدمت، پھر اس سے قریبی عزیز کی خدمت۔ زین بن علی نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ کی حق تلفی کے بارے میں اللہ عز و جل کے نزدیک اف سے کوئی دوسرے درجے پر لفظ ہوتا تو اس سے بھی منع فرما دیتا،
والدین ماں باپ کا بے ادب جتنا ہی عمل کرے وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا، اور والدین کا مؤدب چاہ جائے گا کتنا ہی برا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اب والدین کی خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیے کہ اگر کسی شخص کا اتنا عمل نہیں ہے لیکن وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور دوسری طرف کوئی شخص کتنی ہی نیکیاں کر لے لیکن وہ ماں باپ کے ساتھ بے ادب ہے، بے ادبی سے گستاخی سے بات کرتا ہے تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا کہ اف تک جو کلمہ ہے نا، نہیں اللہ نے جو قرآن میں لکھا ہے اف، ان کو کبھی بھی ان کو اف نہ کہنا، تو فرمایا اس سے بھی اگر کوئی اور کلمہ ہوتا اس سے بھی بڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی فرما دیتے۔ تو اف تو آخری حد ہوتی ہے نا، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ ہوتا ہے بڑی بڑی باتیں مطلب، لیکن ایک ہوتا ہے ذرا سا مطلب اگر ناگواری ہوئی تو انسان اف بول دیتا ہے، اف میں تنگ آ گئے ہوں یا کچھ بول دیتا ہے اف، تو اللہ نے اف سے بھی منع فرما دیا کہ اف تک بھی نہ کرو۔ حضرت فقہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ عز و جل اپنی کتاب میں والدین کی حرمت کا حکم نہ بھی فرماتا تو بھی صاحب عقل و شعور والدین کے احترام کو واجب جانتے۔ عقل مند کے لیے نہایت ضروری ہے کہ والدین کے احترام کو جانے اور ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑے۔ بے شک اللہ عز و جل اپنی تمام کتب تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور تمام کتب میں والدین کی خدمت اور احترام کا فرمایا ہے۔ نیز والدین کے احترام اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی کے ذریعے وصیت فرمائی ہے، اور اللہ عز و جل نے اپنی رضا کو والدین کی رضا ارشاد فرمایا ہے، اور والدین کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی، اور کہا گیا کہ 3 آیت کریمہ کا نزول ہوا جو 3 کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے بھی ایک دوسری سے ملی ہوئی ہے اور اس کے بغیر قبولیت نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلی آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز کو شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو ہے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، حکم ایسے ہوا کہ پہلے نماز کا حکم ہوا اور پھر جو ہے زکوٰۃ کا، یعنی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی جو اللہ عز و جل کی اطاعت کرتا ہے لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی بھی اطاعت قبول نہیں کرتی، اطاعت جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ پھر تیسرا حکم فرمایا اَنِشْکُرْنِی وَلِوَالِدَیک وَلِوَالِدَیک، میرا شکر ادا کر اور والدین کا شکر ادا کر، یعنی جو اللہ عز و جل کا تو شکر ادا کرے والدین کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ عز و جل کی شکر گزاری کرنا بھی نامقبول ہوگی، یعنی اگر والدین کا شکر نہیں کیا تو اس کا اللہ تعالیٰ بھی اس کا جو شکر ہے وہ ادا کرتا ہے وہ بھی مقبول نہیں ہوتا۔ یعنی دیکھیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کتنی عظیم ایک عبادت ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے مزید دیتا ہوں، لیکن جو اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کرتا ساتھ میں تو اللہ کا بھی اگر وہ شکر ادا کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا۔ حدیث میں دلیل ہے کہ ماں باپ کی حق تلفی کرنے والی اولاد پر والدین ان کی جڑ منقطع کر دیتی ہے، جس کا والدین راضی ہو گیا گویا اس کا خدا راضی ہو گیا، اور جس کا والدین ناراض رہا گویا اس کا خدا ناراض رہا۔ جس نے والدین کو پایا، دونوں میں سے ایک کو پایا، ان کے ساتھ بھلائی نہ کی تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور رحمت خداوندی سے دور ہوگا۔ تو جن کے بھی والدین خاص طور پہ جو ہے بوڑھی عمر کو، ایسی عمر کو پہنچ گئے کہ ان کو اپنی اولاد کی ضرورت ہے تو ان کو ہر صورت جو ہے ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت واجب کرا لینی چاہیے، اور جن کے والدین جو ہے دنیا سے چلے گئے ان کو پھر ان کے لیے ہر وقت جو ہے ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی حقوق رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کی جائے، مغفرت کی ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے، نیکیاں جو ہے اچھے عمل کیے جائیں، کیونکہ اولاد کے اچھے عمل سے ان کو قبر میں جو ہے راحت حاصل ہوتی ہے۔ حضور پر نور شافع یوم النشور رحمت مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اعمال میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 وقت پر نماز ادا کرنا،
نمبر 2 والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نمبر 3 اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا۔ یعنی کہ عملوں میں پوچھا گیا کہ کون سے عمل ہم کر لیں جو افضل ہیں، تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ وقت پہ نماز ادا کرنا۔ تو اس میں وقت پہ نماز اپنے پورے اس کو صحیح اسلوب کے ساتھ اچھی طرح سے خوشی و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ دوسرا دیکھیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ عمل فرمایا کہ بہت افضل ہے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، بھلے وہ جہاد جو ہے زبان کے ذریعے ہو، میدان جنگ میں ہو، عملی طور پہ ہو، اپنے مال کے ذریعے ہو، بس اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو عمل مقبول ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہیں سے اس درس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ ابھی آپ لوگ مجھے بتائیں کہ دعا جو ہم نے یاد کی تھی، ایک ہم نے یا حیو یا قیوم والی، وہ اگر یاد ہے تو بتا دیں، ہم پھر اس کو وہاں سے نہیں یہ والی تو نہیں یاد تھی، لیکن دوسری جو قرآن میں پڑھی تھی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، یہ والی یاد تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہم نا ایک آدھ اور دعا پڑھ لیتے ہیں، یہ آپ لوگ نا سوری جی جی میں نے وہ یاد کر لی تھی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لي شأني كله ولا ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بے شک آپ لوگ دے کے پڑھ لیں، دیکھیں یہاں پہ اذکار موجود ہے نا، ہم اگر روز پڑھیں گے ہمیں خود بخود ہی یاد ہو جائے گی۔ اور وہ قرآن والی دعا آپ کو یاد ہو گئی ہے یا وہ ابھی نہیں کی آپ نے؟ جی وہ بھی ٹرائی کرتی ہوں۔ ربنا ربنا آمنا بما انزلت فاکتبنا فاتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اچھا اس کو نا ترتیب یاد کر لینا ترجمے کے ساتھ، ربنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، واتبعنا رسولہ، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہمیں حق پہ گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اچھا ہم لوگ ایک آدھ دعا اور پڑھ لیتے ہیں، تاکہ اگر چلیں یاد نہیں بھی ہوتی ہیں، جتنی بھی یاد ہوتی ہیں ہم لوگ کم از کم اس کو پڑھا کریں گے صبح و شام۔ کوئی تھوڑی چھوٹی میں چاہتے ہوں جو ہم لوگ ایزیلی پڑھ لیں۔ یہ والی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے یہ ویسے ہی کرونا کے ٹائم پہ سب نے یاد تو کی ہوگی۔ اچھا یہ دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت دے۔ اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے۔ اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں عافیت دے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے، والفقر، اور فقر سے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سنن ابی داؤد سے یہ حدیث ہے، اس میں یہ دعا جو ہے تعلیم کی گئی تھی۔ یہ صبح و شام 3 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، یعنی فجر کے بعد آپ اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں اور عصر کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں۔ آسان سی دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ چلیں تیسری بار بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ تو کوشش کیجیے گا یاد ہو جائے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم دیکھ کے پڑھیں، جب ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں تو کچھ دن بعد جو ہے ہمیں وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دعا ہم نے یاد کی تھی کل الحمدللہ۔ آگے ہم جو ہے آیت نمبر 55 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی مطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں قبض کر لوں گا تجھے، ورافعکا، اور اٹھا لوں گا تجھے، الیہ، اپنی طرف، ومطہرکا، اور پاک کر دوں گا تجھے، من الذین، ان لوگوں سے جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین، اور رکھوں گا وہ لوگ جنہوں نے اتبعوکا، تیری پیروی کی، فوق الذین، اوپر ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما کنتم، جس میں کہ تم تھے، فیہ تختلفون، آپس میں اختلاف کرتے۔ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی میت اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے ڈیٹیل سے شروع سے پڑھا، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے سنا کہ کیسے جو ہے ان کو ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کیا، پیش کیا، کیسے وہ پاک بی بی تھیں جو کہ بس عبادت کرتی رہتی تھی اپنے حجرے میں، کبھی باہر نہیں جاتی تھی، اور اللہ کے ہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاک روح کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنی جو ہے اپنے جھولے سے ہی انہوں نے لوگوں سے کلام کیا، جب وہ چھوٹی عمر کے بچے تھے اسی میں ہی اللہ نے ان کو نبی رسول بنا دیا تھا، اور پھر جب وہ بڑے ہوئے انہوں نے اپنے والدہ کی جو ہے پاکیزگی کی گواہی دی، پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو نبی رسول بنایا، اور پھر ان کی پیروی صرف چند لوگوں نے کی جن کا ہم نے کل تذکرہ پڑھا تھا، ان کے اصحاب، یعنی ان کے حواری، صرف ان لوگوں نے ان کی پیروی کی، اور پھر جو لوگ باقی ان کو ستانا چاہتے تھے، ہم نے کل پڑھا تھا مکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف مکر کیا کہ وہ ماکروا، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے ان کے خلاف جو ہے تدبیر کی۔ تو آج ہم جو ہے اللہ تعالیٰ اسی بارے میں فردر فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا۔ آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اصل میں متوفی لفظ استعمال ہوا ہے، توفی کے اصل معنی لینے اور وصول کرنے کے ہیں۔ روح قبض کرنا اس معنی کا مجازی استعمال ہے، نہ کہ اصلی لغوی معنی۔ یہاں یہ لفظ انگریزی ریکال کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، یعنی کسی عہدیدار کو اس کے منصب سے واپس بلانا، یعنی جیسے اللہ نے ان کو زمین پہ بھیجا تھا ایک روح اللہ، کلمۃ اللہ کے طور پر، تو اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ ہم تجھے واپس بلا لیں گے۔ تو یہ واپس، کیونکہ ہم سب کا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ آپ جو ہے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ ہی آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت آپ واپس تشریف لائیں گے اور آپ امت محمدی پر ہی ہوں گے۔ تو یہ یہاں ایسے فرمایا گیا جیسے ریکال، یعنی واپس ان کو بلا لیا، یعنی کسی عہدیدار کو اس کے منصب سے واپس بلا لینا۔ چونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے، بار بار کی تنبیہوں اور فرمائشوں کے باوجود ان کی قومی روش بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی، پے در پہ کئی انبیاء کو قتل کر چکے تھے، استغفر اللہ، اور ہر اس بندہ صالح کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے جو نیکی اور راستے کی طرف انہیں دعوت دیتا ہے، جیسے 2 جلیل القدر پیغمبروں کو بیک وقت مبعوث کیا گیا، جن کے ساتھ مامور من اللہ ہونے کی ایسی کھلی کھلی نشانیاں تھیں کہ ان سے انکار وہی لوگ کر سکتے تھے جو حق و صداقت سے انتہا درجے کا عناد رکھتے ہیں، اور حق کے مقابلے میں جن کی جسارت و بے باکی
حد کو پہنچ چکی ہو۔ یعنی اب دیکھیے کہ یہ اتنے اس حد تک تھے، گستاخی تو ان کی تھی ہی، لیکن یہ قاتل بھی تھے۔ یعنی بنی اسرائیل میں ایسے ایسے لوگ تھے جو کہ انبیاء کے قتل کے در پہ ہو جاتے تھے جب وہ ان کو ہدایت کی باتیں تعلیم فرماتے، حق کی طرف بلاتے، سیدھا رستہ بتاتے۔ تو ہر دور میں جو بھی اہل حق ہوئے ہیں ان کو تکلیفوں کا سامنا رہا ہی ہے۔ جو بھی حق کی صدا لگاتا ہے لوگ ان کے جانیں دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے ان کی بنی اسرائیل کی جو بے باکیاں تھیں ان کا یہاں تذکرہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے کل بھی یا پرسوں کی کلاس میں بھی ہم نے ان کی معجزات سنے تھے۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کتنے واضح ہیں کہ مردوں کو زندہ کر دینا، مادرزاد اندھے جو پیدائشی اندھے ان کو درست کرنا، کوڑی کے مریضوں کو صحت دینا، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے کتنے سارے آپ کے جو ہے یعنی آپ غیب کا علم بھی آپ کو اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ کوئی جو ہے کیا کھا کے آیا ہے یا کوئی گھر میں کیا چھوڑ گیا۔ کتنے سارے کھلے کھلے موضوع تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مٹی سے صورت بنانا اور اس سے پرندہ زندہ ہو جانا۔ تو اب اتنی واضح نشانیاں آ جائیں اس کے بعد بھی لوگ ایمان نہ لائیں تو ان کی پھر دیکھیے کہ ان کی انات کس درجے کی ہوگی اور ان کا تکبر کس درجے کا ہوگا۔ مگر اب بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی اپنے ہاتھ سے کھو دیا، اور صرف اتنا ہی نہ کیا کہ ان دونوں پیغمبروں کی دعوت رد کر دی، بلکہ ان کے رئیس نے علی الاعلان حضرت یحییٰ جیسے بلند پایا انسان کا سر ایک رقاصہ کی فرمائش پر قلم کر دیا۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے بڑے بڑے انبیاء کو، بڑے بڑے نبیوں کو جو ہے قتل کیا ہے۔ قرآن میں بھی جو ہے ذکر ہے، کئی جگہ پڑھیں گے یقتلون النبیین کہ تم نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ اس حد تک اللہ تعالیٰ نے ان کو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، لیکن پھر جب یہ حد سے گزر کے تو دیکھیے اللہ نے اسلام کی ڈور پھر ان سے لے کے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو عطا فرما دی، ہمیں جو ہے آخری امت بنایا۔ یہاں تک کہ دیکھیے کہ حضرت یحییٰ ان کا بھی انہوں نے سر قلم کرایا، اور جو ہے ان کو کسی کی نہیں فرمائش پر ان کے رئیس نے ایسا کیا، اور ان کے علماء فقہا نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ کو رومی سلطنت سے سزائے موت دلوانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی فہمائش پر مزید وقت صرف کرنا بالکل فضول تھا، اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو واپس بلا لیا اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل، آج آپ کو پتہ ہی ہوگا بنی اسرائیل کون ہے، جو خود کو اپنی اسرائیل کی اسٹیٹ کہتے ہیں، جس اسٹیٹ کو بھی تسلیم کرنے کے لیے دنیا جو ہے تیار نہیں ہے۔ پاکستان نے بھی اسرائیل کو قبول نہیں کیا، اور دنیا میں کئی سارے ممالک ہیں جو اس کو ایک اپارتھیڈ اسٹیٹ کہتے ہیں، نہیں ہے جو خود زبردستی آ کے کہیں پہ گھس جائیں اور وہاں اپنی اسٹیٹ بنانا شروع کر دیں۔ اور ان کی ذلت تو ایسی ہے کہ پچھلی آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو ہٹلر نے بھی ان کو قتل کر کے نکالا، در بدر کیا۔ جرمنی میں بھی نے بھی ابھی پچھلے صدی میں ان کو در بدر کیا وطن سے، اور جہاں پہ یہ بھی کوشش کریں وہاں سے بھی یہ یقیناً جلد در بدر کیے جائیں گے۔ تو ان کے لیے جو ہے قیامت تک کے لیے ذلت لکھ دی گئی ہے، اور اس کا وجہ دیکھیے کیا تھی کہ یہ یقتلون النبیین، یعنی یہ انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ قرآن میں یہ بات کئی جگہ آئے گی۔ یعنی گستاخی تو ایک ہوتی ہے نا، ایک حد تک ہوتا ہے، لیکن یہ تکلیفیں گستاخیاں ان سے بڑھ کے انہوں نے قتل کی حد تک بھی یہ لوگ گئے، جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کی یہ پوری تقریر دراصل عیسائیوں کی عقیدہ الوحیت مسیح کی تردید و اصلاح کے لیے ہے، اور عیسائیوں نے اس عقیدے کے پیدا ہونے کے لیے 3 اسباب اہم تھے۔ اب نہ صرف جو ہے بنی اسرائیل جو یہودی ہیں، اس کے علاوہ عیسائیوں میں بھی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط اب دیکھیے کہ 2 فرقے ہیں نا، تو دونوں حد سے بڑھ گئے۔ ایک جو بنی اسرائیل میں وہ حد سے بڑھ گئے کہ قتل کے منصوبے بنانے لگے حضرت عیسیٰ کے، اور دوسرے جو عیسائی ہیں وہ بھی حد سے بڑھ گئے کہ ان کو خدا بنا بیٹھے کہ یہ خدا ہیں، ان کی والدہ خدا کی بیوی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ دونوں ہی عقیدے جو ایکسٹریمزم کی طرف چلے گئے ہیں، دونوں ہی غلط ہیں۔ درست عقیدہ وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور ان کے ہاتھ پہ عظیم معجزات جو ہے ظاہر فرمائے۔ تو اب جو عیسائیوں میں غلط عقیدے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حضرت مسیح کی اعجازی ولادت، ان کے صریح محسوس ہونے والے معجزات، ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا جس کا ذکر صاف الفاظ میں ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ وہ الہ نہیں ہیں، وہ خدا نہیں ہیں، نہ ہی وہ خدا کے بیٹے ہیں۔
اس کا جو اس کے لیے جو نشانی ہے وہ انہوں نے بتا دیا کہ ان کی اپنی کتاب سے ہی ملتی ہے. ان کی اپنی کتاب میں ہی جو ہے ان کے ولادت کا تذکرہ ہے کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے میری اس طرح سے تذکرہ ہے، جیزس کو جو ہے ان کی برتھ ہوئی ہے وہ، تو اسی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی جو بھی ایک اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پہ ولادت ہوئی وہ الہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ان کے ہاتھ پہ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے، اور تیسرا یہ کہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا. یہ تمام چیزیں ان کی اپنی باتوں میں ہیں، اپنی کتابوں میں ہیں، اس کے باوجود ان کے عقیدے غلط ہیں. قرآن نے پہلی بات کی تصدیق کی اور فرمایا مسیح کا بے باپ پیدا ہونا محض اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اللہ جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہ غیر معمولی طریقے پیدائش ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مسیح خدا تھا یا خدائی میں کچھ بھی حصہ رکھتا تھا. تو سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ان کو اس طرح سے دنیا میں لانا مقصود ہوا. اللہ کو اس طرح سے منظور ہوا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوں اور پاک مریم کو عطا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی زندگی عطا کی. دوسری بات کی بھی اللہ پاک نے قرآن نے تصدیق کی اور خود مسیح کے معجزات ایک ایک کر کے گنائے، مگر بتا دیا کہ سارے کام اللہ نے اس نے اللہ کے اذن سے کیے تھے. نہیں دیکھیے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، میں کوڑی کو جو ہے اندھے کو جو ہے آنکھیں دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، باذن اللہ. انہوں نے ہر موقع پہ یہ فرمایا کہ اللہ کے اذن سے ہی میں کرتا ہوں، میرا اپنا کوئی طاقت قوت نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا اختیار ہے، اس کے کیے ہوئے اختیار سے میں کرتا ہوں. با اختیار کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جس سے تم یہ نتیجہ نکالنے میں کچھ بھی حق بجانب ہو کہ مسیح کا خدائی میں کوئی حصہ ہے. تیسری بات کہ متعلق اگر عیسائیوں کی روایت سرے سے بالکل ہی غلط ہے، تب تو ان کا عقیدہ الوہیت مسیح کی تردید کے لیے ضروری تھا کہ صاف صاف کہہ دیا جاتا کہ تم الہ اور ابن اللہ بنا رہے ہو، وہ مر کر مٹی میں مل چکا ہے. مزید اطمینان چاہتے ہو تو فلاں مقام پر جا کر ان کی قبر دیکھ لو. اب دیکھیے کہ عیسائیوں میں بھی تین طرح کے عقیدے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی سزا کے لیے جو ہے مر گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ان کو قتل کیا گیا، مطلب یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف اٹھا لیے گئے ہمارے گناہوں کا. اگر وہ الہ ہیں تو پھر جو ہے اب اس میں خود ہی سوچیں کہ وہ مٹی سے وہ مردہ زندہ کر لیتے تھے اور خود جو ہے ان کو موت آ گئی. اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو ایسا کرنے کی بجائے صرف یہی نہیں کہ ان کی موت کی تصریح کرتا، اور صرف یہی نہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کیے کرتا جو زندہ کیے جانے کا مفہوم کا کم از کم احتمال تو رکھتے ہیں، لیکن عیسائیوں کو الٹا یہ اور بتا دیتا ہے کہ مسیح سرے سے صلیب پر چڑھائی نہیں گئی. یعنی جو کہتے ہیں نا کہ وہ صلیب ہے ان کی جس پہ ان کو لٹکایا گیا تھا، وہاں پہ ان کو مارا گیا تھا، یعنی وہ جس آخری وقت میں ایلی ایلی لما شکتانی لکھا ہے، وہ جس کی صلیب پر چڑھائی ہوئی حالت کی تصویر تم لیے پھرتے ہو. یعنی دیکھیں نا کہ یہ کراس سا بنائے پھرتے ہیں، اس پہ ایک جیسے مجسمہ سا بناتے ہیں کہ یہ جیزس ہیں، ان کو یہاں لٹکا کے نہیں استغفر اللہ مار دیا گیا. اس طرح کے ان کے غلط عقیدے ہیں. تو تم جن کو لیے پھرتے ہو وہ مسیح نہ تھا، مسیح کو تو اس کے خدا نے پہلے اٹھا لیا تھا. یعنی ہم جب آگے آئے گا ان کی تذکرہ کے آسمان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ جب آئے گا حضرت عیسیٰ کا، تو ہم پڑھیں گے کہ وہ کوئی شخص تھا جو ان کا ہم شکل تھا، اور جو عقیدے میں جو ہے ان کے حد سے بڑے ہوئے تھے، ان کی دشمنی میں ان لوگوں نے جو ہے اس شخص کو حضرت عیسیٰ سمجھ کے جو ہے ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا تھا. اس کے بعد جو لوگ قرآن کی آیات سے مسیح کی وفات کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ میاں کو صاف سلجھی عبارت میں اپنا مطلب لکھنا ظاہر کرنے کا طریقہ نہیں آتا. استغفر اللہ. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ نے ان کو بہت دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ صاف صاف جو ہے قرآن میں یہ ہمیں بتا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے. پھر آگے فرمایا انکار کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں جن کو حضرت عیسیٰ نے ایمان لانے کی دعوت دی تھی. اب ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت عیسیٰ کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں. یہودی کون ہیں؟ جیوز، جو اسرائیل میں آج بستے ہیں، بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے. وہ آپ کا انکار کرنے والے تھے، جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور آپ کو جو ہے حد سے یعنی آپ کے مرتبے سے بڑھانے والے کون ہیں؟ وہ عیسائی ہیں، جو کہ آپ کو الہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ بھی غلط عقیدے رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے اٹھا لیے گئے ہیں. آپ کو اٹھا لیے گئے سے میری مراد یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قتل ہو گیا ہے، یا آپ کو جو ہے ہمارے گناہوں کے لیے آپ کی وفات ہو گئی ہے، تو وہ عیسائی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. دونوں کے عقیدے غلط ہیں، دونوں ہی جو ہے حد سے بڑے ہوئے ہیں. اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل تو دھتکارے ہوئے ہیں،
جبکہ دوسری طرف جو عیسائی ہیں وہ اپنی محبت میں یعنی حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے ان کو الہ بنا دیا۔ دونوں چیزیں بالکل ہم نے اپنے مذہب میں بھی نہیں کرنی ہیں۔ کسی نے بھی جو ہے ہمارے نبی کو خدا کی جگہ الہ سمجھنا یا کوئی بھی یہ سمجھنا کہ ان کو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی اختیار ہے یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفات میں ان کو شریک سمجھنا، یہ سب جو ہے شرک میں آتا ہے، اس سب سے بچنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بخلاف اس کے پیروی کرنے والوں کے اگر صحیح پیروی کرنے والے ہوں تو وہ صرف مسلمان ہیں، اگر اس سے مراد فی جملہ آن جانب کے ماننے والے ہوں تو اس میں عیسائی اور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ تو ہم نے جو ہے الحمدللہ اس میں ایک ہی آیت تھی لیکن کافی کیونکہ جامع تھی تو اس کو ہم نے ڈیٹیل میں آج پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی آج کے بیان میں پڑھا، ہم نے آج جو بھی ہم نے دعا ہم نے یاد کی اور جو بھی ہم نے تفسیر پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے علم و حکمت عمل میں اضافہ عطا فرمائے، ہماری کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اس سے درگزر فرمائے اور ہمیں جو ہے اپنی نمازوں کو بہترین بنانے کی توفیق دے، ہمیں قرآن سے بہترین حکمت عملی عطا فرمائے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور جو بھی ہم اذکار یاد کرتے ہیں ان کو یاد رکھنے، پڑھتے رہنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔